خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں قیمت میں بھی مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حکومت کا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف مؤثر اور بڑے اقدامات کا اعلان، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ سلمان اوان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سلمان، کیا اپڈیٹس ہیں اس متعلق؟ جی بالکل، سب سے پہلے اس بارے میں ہم بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ نگران وزیر داخلہ سرفراز مفتی کے ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایات پر پورے ملک میں سمگلنگ کے خلاف بڑا ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور ہم نے گزشتہ رات بھی دیکھا کہ افغانستان کو چینی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی، اور ایف سی نارتھ بلوچستان کی جانب سے یہ کوشش یا کاوش کی گئی تھی، اور اس کا جو یہ کڑی ہے وہ بنیادی طور پر جو اس وقت ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بحران ہے، معاشی صورتحال جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے، تو ان تمام تر اقدامات کا بڑا فیصلہ کیا گیا اور ایک طرح سے یہ کریک ڈاؤن جو ہے کیا گیا۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہم شعبہ جس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے وہ ہے سمگلنگ، کیونکہ گزشتہ کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں چینی کی قیمت جو ہے اس میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، تو سب سے پہلے اسی حوالے کے اوپر، اسی پہلو کے اوپر توجہ دی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایف سی نے بلوچستان کے اندر کارروائیاں کی تھیں، اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر بھی مختلف کارروائیاں جو ہے وہ کی جاتی رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، ایک وسیع تناظر میں بات کریں، تو یہ بنیادی طور پر جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے کنٹرول میں لانے کے لیے، ان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، معاشی صورتحال کنٹرول میں لانے کے لیے ایک بڑے اقدامات ہیں، جس کے اندر کریک ڈاؤن جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ڈالر کی سمگلنگ کی بات کریں، ذخیرہ اندوزی کی بات کریں، یا جو سلمان آپ ساتھ رہیے گا۔ ہمارے فاروق سلیم صاحب معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ ایک بڑا اقدام ہے کہ کیونکہ سمگلنگ کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ آٹے کی قیمتیں اور اب کی بار چینی کی قیمتیں، اور سب سے بڑھ کر جو ڈالر ہے انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں، یہ جو اب کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے اور سمگلنگ کی روک تھام ہے، اس سے کتنی بہتری ہوگی؟ فاروق سلیم صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ فاروق سلیم صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں، لیکن حکومت کا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف بڑے اقدامات کا اعلان، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی اور ساتھ ہی ساتھ سمگلنگ کے حوالے سے ایک مؤثر حکمت عملی پر اب کام شروع کر دیا گیا۔ سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، آپ آگاہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی ایک کھیپ جو ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے، جس طرح سے اب معاشی معاملات کے حوالے سے حکومت کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، اس میں آپ کو آگاہ کروں کہ یہ بنیادی طور پر ایک طویل کریک ڈاؤن ہے، یہ کوئی قلیل المدتی منصوبہ نہیں ہے، چند روز کی کارروائی نہیں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی کاسمیٹک ایفیکٹ جو نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے سرکاری ذرائع کی جانب سے کہ سرکاری اہلکار جو کہ تمام تر دھندے کے اندر اگر ملوث ہیں تو ان کے سہولت کاروں اور ان کے سرپرستوں کی بھی نشاندہی کر لی گئی ہے، اور ان کے خلاف بھی ایک سخت کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں اس وقت کیونکہ ڈالر کی سمگلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈالر کے ریٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، اور پاکستانی روپی جو ہے وہ آئے روز ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو اس کی کچھ تو جینوئن وجوہات ہوں گی، لیکن اس کے اندر ایک سمگلنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس لیے سمگلنگ کو، ڈالر کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے ایک یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شائع خورونوش ہیں، جس کے اندر چینی کا بہت زیادہ ایک اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر مشکل صورتحال ہے، بحرانی صورتحال ہے، اس کے ریٹس جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے، اور اس میں سمگلنگ کا یا ذخیرہ اندوزی کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو پیرالل لے کے گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ چل رہی ہے، اور سمگلنگ کے ساتھ ساتھ جو پیرالل بنیادوں کے اوپر ذخیرہ اندوزی کے اندر ملوث عناصر ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو قابو میں لانے کے لیے ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ونس اگین اگر ڈالر کی بات کریں تو ڈالر کی شرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کئی روز سے ایک وہ گراوٹ کا شکار ہے، اور ڈالر کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان روپے کی شرح جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ ذخیرہ اندوز اس کے اندر ملوث ہیں، بلیک مارکیٹرز ہیں، اور ڈالر کے اسمگلرز جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس تمام تر سیناریو کے اندر اپنا ڈرٹی رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ حکومت نے سب سے پہلے غیر مجاز منی چینجرز اور جو مافیاز ہیں اس کے خلاف سخت احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور اہم جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی اصلاحات جو ہے وہ بھی ساتھ کی جا رہی ہیں، اور اس میں جو بیسک پوائنٹ ہے، بیسک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اجناس کے کرنسی کا کاروبار جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور جو زمینی
या हवाई अड्डे हैं जहां से लोग बैरून मुल्क आते और जाते हैं, इन तमाम तर मकामात के ऊपर निगरानी का निज़ाम जो है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। और जो गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग की जाती है करेंसी की या सामान की, उसके ऊपर जो पहले से ही कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन कवानीन को मजीद सख्त बनाया जाएगा। और जो निगरानी है, क्योंकि हम बात करें कि ऐसा हो नहीं सकता कि इन पॉइंट से स्मगलिंग होती हो, चाहे वो शायद कोरोनोश की हो, चाहे वो डॉलर्स की हो, उसके अंदर अहलकार, सरकारी अहलकार मुलविस ना हो, तो सबसे पहले इन्हीं सरकारी अहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की, जो कि एक माफिया या कार्टेल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर हाथ डाला जा रहा है और सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। जी सलमान आवान, हाँ, आप हमें आगाह कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर ये अब कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। न सिर्फ ये जुज़ वक्ती या कुल वक्ती है, ये वसी पैमाने पर इसका आगाज़ किया जा रहा है और अब मुख्तलिफ लोगों को यहाँ से पकड़ा भी जा रहा है और सहूलतकारी जो इसमें की जा रही है, गैर कानूनी माशी सरगर्मियों में मुलव्विस लोगों का, उनको भी अब गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ अजनास की जो स्मगलिंग का सिलसिला जिसमें चीनी सर फहरिस्त है, उसमें अब मुतादिद गिरफ्तारियों का मामला शुरू हो गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो बड़ा अहम मामला है वो डॉलर का है और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, उसको अब पिछले 2 दिन से ओपन मार्केट में ब्रेक लगा है और जैसे ही खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो मामला बेहतर हो रहे हैं। उमर हयात हमारे बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। जी उमर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि 2 दिन से अब ओपन मार्केट पर डॉलर भी कम हो रहा है जब से ये इकदाम किए गए हैं। जी मुदस्सिर, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। एक तरफ तो डॉलर की स्मगलिंग है, लेकिन दूसरी जानिब जो स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान आता है, उस सामान की खरीदारी के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल होता है और वो डॉलर्स भी जो है वो बाहर चले जाते हैं। एक तो आपका जो रुपया है उसकी वजह से वीक होता जा रहा है। अगर आपने कहा कि ओपन मार्केट में 2 दिनों से जो है वो डॉलर कम हुआ है, लेकिन जो इंटरबैंक रेट है वो डॉलर का बड़ा है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जो स्मगलिंग का सबसे बड़ा मईशत को नुकसान ये है कि जो अशिया यहाँ से जाती हैं, एक तो वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती और डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से जो टैक्स कलेक्शन है उसका बहुत बड़ा नुकसान नेशनल एक्सचेकर को होता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तमाम जो जमीनी या फिजाई या समुद्री रास्ते हैं, उन रास्तों पर अगर देखा जाए तो नकलो हरकत इसी तरह हो रही थी। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, जब ये सेनेटर थे तो कायमा कमेटी खजाना में हमेशा स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से बात कर रहे थे और हमेशा करते थे। और जब ये वजीर आजम बने हैं तो इन्होंने स्मगलिंग के खिलाफ एक क्रैक डाउन का पहले ही से सोच रखा था और इस हवाले से इन्होंने जो खुसूसी टास्क दिया है वो टास्क दिया है निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती को कि वो इस जो स्मगलिंग का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल उसकी निशानदेही करें कि कौन इसमें मुलव्विस है और उनको किस पर किरदार तक पहुंचाएं। और ये इससे पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फायदा होगा। अब हम देखें कि जरा जो अजनास हैं वो हम यहाँ से हमारे यहाँ से स्मगल होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर उन अजनास की कीमतों में इजाफा हो जाता है। बड़े पैमाने पर आज अगर पाकिस्तान में चीनी का रेट जो है वो हाई है या फिर गंदम का रेट हाई है। सही उमर, आप साथ रहिएगा इस सूरत हाल के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।